صحابہ کرام وہ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری حج میں شریک تھے، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہر مسلمان تو حج میں نہیں آ گیا ہوگا۔ اگر گھر کے دو فرد ہیں تو پیچھے گھر بھی چلانا ہے، ایک حج میں گیا ہوگا، ایک کاروبار چلانے کے لیے پیچھے رہ گیا ہوگا۔ اسی طرح سے کچھ عورتیں بھی کہ ہر بچہ جو اب تک مسلمان ہو چکا تھا، بچہ بوڑھا، ہر مرد ہر عورت، پیچھے مدینہ منورہ میں ایک بھی مسلمان نہ بچا ہو، اور آس پاس جتنے علاقے اب تک اسلام میں آ چکے تھے ان میں ایک بھی مرد عورت کوئی بھی مسلمان نہ رہا ہو، سارے ہی حج میں آ گئے ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ یقیناً ایک بہت بڑی تعداد ابھی پیچھے بھی گھروں میں باقی رہی ہوگی۔ تو اس لیے صحابہ کرام کی تعداد 2 لاکھ سے بھی شاید زیادہ ہو اس حساب سے، تو یہ ایک پوری جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی، اور جب وہ جماعت تیار کر لی تو پھر اللہ پاک نے اس جماعت کا امتحان لیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لگائی تھی، آپ کو ایک مشن کے لیے بھیجا تھا کہ جا کر ایک جماعت ایسی تیار کرنی ہے کہ جس کی ساری زندگی دین کا، شریعت کا، قرآن کا عملی نمونہ ہو۔ تو کیا وہ جماعت تیار ہو گئی؟ یہ جو صحابہ کی جماعت ہے یہ اس معیار پر پوری اترتی ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے خود ان کے دلوں کا امتحان لیا، اور امتحان لے کر اللہ نے گواہی دی کہ یہ جماعت واقعتاً اس معیار کی جماعت ہے کہ ان کا ایک فرد قرآن پاک کی عملی تصویر ہے، دین کا عملی نمونہ ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے بھی اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جماعت کے ساتھ اگلی امت کو جوڑا ہے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے، استاد شاگرد کی نظروں میں باکمال ہوتا ہے، اور شاگرد جہاں بیٹھتا ہے اپنے استاد کے گن گاتا ہے اور ان کی تعریفیں کرتا ہے، اور کرنی چاہیے۔ شیخ اور پیر اپنے مرید کی نظروں میں باکمال ہوتا ہے، مرید اپنے پیر کے گن گاتا ہے اور ان کی تعریفیں کرتا ہے، اور کرنی چاہیے۔ لیکن پیر اگر اپنے مرید کی تعریفیں کر رہا ہے، استاد اپنے شاگردوں کی تعریف کر رہا ہے، تو وہ تعریف برائے تعریف نہیں ہوتی، وہ تعریف کسی خاص مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ استاد اپنے شاگرد کو، پیر اپنے اس مرید کو کسی علاقے کے لیے نمائندہ بنا کر بھیجنا چاہتے ہیں، اور اس علاقے والوں کا اس پیر کے اوپر اعتماد ہے، اس استاد کے اوپر اعتماد ہے۔ لیکن یہ شاگرد کیسا ہے، کون ہے، کس درجے کا ہے، اس علاقے کے لوگ اس کو نہیں جانتے۔ تو پیر اور استاد اس علاقے کے لوگوں کے سامنے اپنے اس مرید کی اعلیٰ درجے کی تعریف کرتا ہے کہ یہ انتہائی باکمال شخص ہے۔ تو اس تعریف کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ علاقے والے اس سے دینی فائدہ حاصل کریں، اس سے دین سیکھیں اور اس پر اعتماد کریں، اور جو انہوں نے دینی فائدہ میرے ذریعے سے حاصل کرنا تھا، میرے وجود کے ذریعے سے، وہ مکمل طور پر وہی دینی فائدہ اس کے ذریعے سے حاصل کریں، اور اس کا آگے چلنے والا فیض وہ حقیقت میں میرا فیض ہوگا۔ یہ اس مقصد کے لیے تعریف ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے، کثرت کے ساتھ تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کبھی مطلق صحابہ کرام کی کسی کا نام لیے بغیر، اور کبھی بڑے بڑے صحابہ کرام کا نام لے لے کر تعریفیں کر رہے ہیں کہ جن صحابہ کے ساتھ آگے امت کا بہت بڑا طبقہ وابستہ ہونا تھا۔ فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، کسی کا نام لیے بغیر فرمایا، کیونکہ اللہ کے ہاں ان کا یہ مقام ہے کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اور میرا ایک صحابی ½ کلو جو خرچ کرے اللہ کے راستے میں بطور صدقے کے،
تو اس کے جو کا آدھے کلو جو کا ثواب تمہارے اود پہاڑ کے سونے سے بڑھا ہوا ہے۔ یعنی وہ اللہ کے ہاں مقام اور مرتبے میں تم سے اتنا آگے ہیں، اتنا آگے ہیں، تم ان سے اتنا نیچے ہو، اس لیے تمہارا منہ نہیں بنتا کہ تم اپنے اس گھٹیا منہ کے ساتھ اتنے اونچے لوگوں کے بارے میں لب کشائی کرو۔ اور دوسری حدیث میں جو میں نے ابھی پڑھی، فرمایا عجیب جملہ فرمایا، لا تمس النار من رآنی۔ صحابی کی تعریف کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایمان کی حالت میں بیٹھ جائے اور پھر ایمان پر خاتمہ ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ تو فرمایا جس نے میری ایمان کی حالت میں زیارت کر لی اس کو آگ نہیں چھوئے گی۔ لا تمس النار، دوزخ میں جانا تو دور کی بات ہے، اس کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے ایمان کی حالت میں میری زیارت ہی کر لی۔ یعنی اس کو بہت لمبا عرصہ میرے پاس رہنے کا موقع نہیں ملا، زندگی میں صرف ایک جھلک اس نے میری زیارت کر لی، چلتے چلتے ہی کیوں نہیں کر لی ایمان کی حالت میں، اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو گئی۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا صحابی دنیا کے جس خطے میں دفن ہوگا، کل قیامت والے دن جب قبروں سے مردے اٹھیں گے تو میرا وہ صحابی اس پورے علاقے کے لیے نور اور قائد بن کر اٹھے گا، پورے علاقے کے لیے وہ نور بھی ہوگا، قائد بھی ہوگا۔ تو عمومی طور پر صحابہ کرام کے فضائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بڑے ہیں، نبی ہیں، ان کے استاد ہیں، ان کے پیر ہیں، چھوٹوں کی تعریف ہو رہی ہے تو کسی مقصد کے لیے ہو رہی ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ساری دنیا میں خود گھوموں اور ساری دنیا میری زیارت کرے اور مجھ سے دین سیکھے، یہ ممکن نہیں ہے، لیکن یہ میرے شاگردوں کا طبقہ میرے بعد پوری دنیا میں گھوم جائے گا، اور پوری دنیا کے لوگ جس جس علاقے میں جو صحابی جائے گا اس کو دیکھ دیکھ کر دین سیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریفیں فرمائیں، اور اس کو دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ لیں کہ بعد میں آنے والی ساری امت اور میرے درمیان واسطہ اگر ہے تو وہ صحابہ کا ہے۔ اس لیے اگر یہ درمیان کا واسطہ نکل گیا تو میرا بعد کی امت سے رابطہ کٹ جائے گا۔ جب رابطہ کٹ گیا تو پھر میرا فیض اور میرا دین اگلی امت تک نہیں پہنچ سکتا، وہ اسی ذریعے سے اور واسطے سے ہی پہنچنا ہے، اسی واسطے سے ہی پہنچنا ہے۔ جیسے پیچھے بجلی آ رہی ہے کھمبوں سے تو یہاں ٹرانسفارم لگ گیا، اور ٹرانسفارم یہ واسطہ ہے آگے پورے محلے کی بجلی کے لیے۔ اگر اس ٹرانسفارم کو کاٹ دیا جائے، جل جائے، ختم ہو جائے تو پورے محلے کی بجلی ختم ہو جائے گی، غائب ہو جائے گی، کیونکہ واسطہ یہی تھا۔ جب درمیان میں واسطہ نہ رہا تو آگے پیچھے چاہے جتنی بجلی آ رہی ہے وہ تاروں میں ہی رہے گی، آگے محلے میں نہیں پہنچ سکے گی، وہ ختم ہو جائے گی۔ تو صحابہ کرام امت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ ہیں۔ اس واسطے کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم دفاع فرما رہے ہیں اور اس کی تعریف فرما رہے ہیں کہ اس واسطے پر اعتماد کریں۔ اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ جبرائیل علیہ السلام، جنہوں نے کلام اللہ تعالیٰ سے لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ یہ جو واسطہ ہے یہ اللہ کا کلام پہنچانے والا ہے، اس کی تعریف خود اللہ نے فرمائی۔ جبرائیل علیہ السلام کی تعریف، فرشتے، تمام فرشتے مقدس، تمام فرشتے امین ہیں، تمام فرشتے صادق ہیں، لیکن کسی فرشتے کی اس طرح تعریف خود قرآن میں صراحتاً کھل کر نہیں آئی جتنی کہ جبرائیل علیہ السلام کی آئی ہے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے قرآن کے لیے درمیان میں واسطہ بننا تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اترنے والی اس کتاب میں جبرائیل علیہ السلام کی تعریف موجود ہے۔ تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کی تعریف نہیں کی بلکہ قرآن پر اعتماد بٹھایا ہے کہ اگر یہ واسطہ با اعتماد نہ مانا جائے پھر قرآن ہی ختم ہو جائے گا۔
تو ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قرآن دینے کے لیے صحابہ کو واسطہ بنایا اور اس واسطے کی تعریف فرمائی ہے، اس کا اعتماد بٹھایا ہے۔ اگر یہ واسطہ با اعتماد نہیں مانا جاتا تو خود بخود قرآن ختم ہو جائے گا۔ اور یہ مشاہدہ ہے کہ جن لوگوں نے معاذ اللہ اس واسطے کو نہیں مانا ان کے گھروں میں آج قرآن نہیں ہے۔ وہ قرآن سے بھی ان کو ہاتھ دھونا پڑا اور ان کو کہنا پڑا کہ یہ جو قرآن آج امت کے پاس موجود ہے یہ اصلی قرآن نہیں ہے۔ جو قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا وہ قرآن حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس، یہ قرآن صحابہ کرام کا اپنا لکھا ہوا ہے۔ اور یہ لازمی بات تھی، اس لیے کہ واسطے کے بغیر قرآن پہنچ نہیں سکتا۔ اس لیے جب اس واسطے کا انکار کیا تو لازمی چیز تھی کہ قرآن پاک کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ ممکن نہیں ہے کہ صحابہ کرام کو غیر معتبر مانے اور ان کے ہاتھ سے آیا ہوا قرآن، ان کی زبانوں سے پڑھا جانے والا قرآن وہ با اعتماد ہو اور وہ حجت ہو اور اس کو اصلی قرآن مانا جائے۔ یہ تضاد تھا، اس لیے اس کی وجہ سے ان کو پھر جب صحابہ کرام سے ہاتھ دھونا پڑا تو قرآن سے بھی ہاتھ دھونا پڑا اور اس کا انکار کرنا پڑا۔ تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ایک جماعت تیار کرنی تھی، اور اہل سنت والجماعت کا پوری امت کا یہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہے کہ ہر نبی جو بھی نبی بن کر آیا اس دنیا میں وہ کامیاب ہو کر گیا ہے۔ کوئی نبی بھی اپنے مشن میں ناکام نہیں لوٹا، حتیٰ کہ کئی انبیاء ایسے بھی آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن کئی نبی ایسے بھی تشریف لا رہے ہوں گے جو اکیلے آ رہے ہوں گے، ایک بھی امتی نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ 2-4 ہوں گے، کسی کے ساتھ 10-20 ہوں گے، لیکن بالفرض اگر نبی اکیلا بھی رہا اللہ نے ان کو کامیاب قرار دیا، اس لیے کہ ان کی ذمہ داری تھی ہی اتنی کہ وہ دین کو پہنچا دیں، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، آگے ان کی ثواب دید۔ تو جو اللہ نے جتنی ذمہ داری لگائی تھی اس ذمہ داری میں وہ 100% کامیاب گئے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اضافی ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ دین پہنچانے کے ساتھ ساتھ ایک جماعت بھی تیار کرنی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس جماعت کو اس طرح سے تیار کرنے میں کامیاب نہ مانے جائیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اپنے مشن میں ناکام گئے اور وہ ایسی جماعت تیار نہیں کر سکے۔ لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب گئے، اور اس گواہی کے لیے قرآن پاک کی یہ آیت گواہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ حجۃ الوداع کے بعد جو آخری حج ہوا اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں۔ اس حج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری اس وقت کی موجود صحابہ کی جماعت کو گواہ بنایا اور ان سے باقاعدہ زبانی اقرار کر کے گواہی لی، کیا میں نے اللہ کا دین پورا تم تک پہنچا دیا، پورا دین تم تک پہنچا دیا؟ تو ساری موجود جماعت نے زبان سے اقرار کر کے کہا کہ ہاں آپ نے وہ دین ہم تک پہنچا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس گواہی کے بعد پھر ایک تو ان کو متوجہ کر کے فرمایا کہ تم بھی گواہ ہو جاؤ، قیامت میں اگر اللہ پوچھے تو تم میرے حق میں گواہی دے سکو گے کہ میں نے دین پہنچا دیا۔ اور پھر آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ ہو جا کہ آج سارا مجمع کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی اور دین پہنچا دیا۔ تو جب یہ گواہی آ گئی تو اس کے بعد پھر اللہ نے اس کے جواب میں تائید میں یہ گواہی بھیجی۔ اس میں عجیب بات یہ ہے، آج تک اس آیت سے پہلے جب دین کی کوئی بات کرنی ہوتی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے تھے، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ کہہ دیں اے کافرو تمہارا دین الگ میرا دین الگ، یا ایھا النبی قل ازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیں۔ یعنی جو بھی بات کسی مسلمانوں کے طبقے کو کہلوائی گئی یا کافروں کو کہلوائی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوتا رہا، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ اب چونکہ پورا کا پورا دین صحابہ کی طرف منتقل ہو چکا ہے،
اور وہ جماعت اعلیٰ درجے کی تیار ہو چکی ہے جو آپ کی ذمہ داری لگائی گئی تھی۔ تو اللہ نے آج اس آیت میں دین کے متعلق خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں فرمایا، صحابہ کو فرمایا۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اے صحابہ کی جماعت۔ آج براہ راست اللہ صحابہ سے خطاب کر رہا ہے، اگرچہ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر رہی ہے لیکن خطاب صحابہ کو ہو رہا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اے صحابہ کی جماعت، آج میں نے اپنا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، میں نے نعمت تام کر دی ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا۔ اب یہ 3 آیتوں میں خطاب صحابہ کو ہو رہا ہے، تو گویا یہ اللہ کی طرف سے گواہی ہے کہ اب صحابہ کرام کی جماعت اس قابل ہو چکی ہے کہ اللہ ان سے خطاب فرما رہے ہیں، اور ان پر اب دین کی ذمہ داری آگے پہنچانے کی، اس کو محفوظ کرنے کی گویا اللہ پاک خود صحابہ کرام پر براہ راست ڈال رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی